قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جا بجائے فرماتے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، دنیا بالکل ٹھیک اصولوں پر بنائی گئی ہے۔ یہاں پر فرمایا ہے کہ ایک میزان قائم کر دی گئی ہے، اور اسی کا ایک ناگزیر تقاضا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے معاملات میں اسی میزان پر قائم رہیں جس کا اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کیا قوموں کے اندر یہی میزان کا عدم توازن ہے؟ جب خراب ہو جاتا ہے، ناپ تول میں کمی تو بظاہر چھوٹا سا کہ اخلاقی جرم رکھتی ہے، لیکن یہ ایک بڑے تصور ہے عدل کا، قسط کا، اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ ہے کہ وہ ناپ تول کی کمی میں بھی سامنے آ جاتا ہے۔ جتنے بھی جزوی معاملات ہیں وہ کسی اصل ہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ انسان میں عدالت کا شعور رکھا گیا ہے۔ انسان کو جو حادثہ اخلاقی عطا ہوا ہے، اگر اس کے بارے میں یہ سوال کیا جائے کہ سب سے بڑی قدر کون سی ہے، تو میں بھی، آپ بھی، بلکہ دنیا میں ہر شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ سب سے بڑی قدر یہی عدالت ہے۔ انصاف کی بات کرنا، انصاف کے معاملات کرنا، انصاف کی ناپ تول رکھنا، انصاف کی بنیاد پر رائے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ حق و باطل کے معاملے میں اگر کوئی بے انصافی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ کر دے۔ سورہ شورى میں یہاں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے سب پیغمبروں کو یہی دین دیا تھا اور سب کو یہ ہدایت کی تھی کہ تم اس دین کا اہتمام رکھو گے، اس پر عمل پیرا رہو گے، اس کو اپنی زندگی کا دستور بناؤ گے اور کوئی تفرقہ پیدا نہیں کرو گے۔ وہاں یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی ہے کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے اسی کی ہدایت کی گئی ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ انصاف تو در حقیقت ہماری پوری زندگی میں سرایت کیے ہوئے ہونا چاہیے، دائیں بائیں، گھر میں، خاندان میں، منڈی بازار میں، ہر جگہ۔ اس کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ انسان اگر تجارت کرے یا کسی کو کچھ لے یا کسی سے کچھ دے تو اس میں کبھی ڈنڈی نہیں مارے، اس میں کوئی کمی نہ کرے، نہ ناپ میں کمی کرے، نہ تول میں کمی کرے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی ہدایت فرمائی ہے، لیکن یہ ناپ تول کی کمی کا ایک پہلو ہے۔ اصل میں تو ہم پوری زندگی میں ناپ تول ہی کر رہے ہوتے ہیں، معاملات زیر بحث آتے ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، فکری اور علمی معاملات میں ایک دوسرے کی آراء پر تبصرہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ہر جگہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اصلی مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہی مسئلہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ تم انصاف کی بات کرو اور قائم بالقسط ہو کر رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اس کے فرشتے اور تمام انسان اس بات کے گواہ ہیں کہ انہ قائم بالقسط، اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے، یعنی وہ خود بھی انصاف پر قائم ہے۔ اس دنیا کو انہوں نے اسی غایت کے پیش نظر بنایا ہے۔ اس دنیا کے ساتھ اگر آخرت ہے اور آخرت جزا و سزا کا دن ہے، اس کو یوم الدین کہا ہے، تو اسی لیے کہا ہے تاکہ اللہ کی عدالت کا ظہور ہو جائے۔ عدالت کے لیے وقت تو مقرر کیا جاتا ہے، اس دنیا میں بھی یہ وقت مقرر کیے گئے ہیں۔ بعض چیزوں کی عدالت اسی دنیا میں سامنے آ جاتی ہے، لیکن بالعموم یہی بات ہے کہ قیامت میں وہ سامنے آئے گی۔ تو عدالت، انصاف، صحیح بات کرنا، صحیح بات کہنا، قائم بالقسط رہنا، یہ پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ بلکہ اسی کو قرآن مجید کی ایک آخری صورت میں بیان کیا ہے کہ ویل للمطففین، وہ لوگ جو زندگی کے معاملات میں ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی ان کے لینے کے باٹ اور ہوتے ہیں، دینے کے باٹ اور ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں تباہی کی وعید ہے، بربادی کی وعید ہے۔ تو یہ تو بربادی کا راستہ ہے کہ میں اپنے ذاتی معاملات میں عدالت پر قائم نہ رہوں، اپنے خاندان میں عدالت پر قائم نہ رہوں، اپنے احباب میں نہ رہوں، اپنے اداروں میں نہ رہوں، جن لوگوں کے ساتھ میرے معاشی معاملات ہیں ان میں نہ رہوں۔ اگر کسی جگہ یہ صورت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی اختلال میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اختلال اور انتشار جب بدامنی کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے تو وہ تو اصل میں نتیجہ ہے، اصلاً وہ عدالت میں ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ اس کی ابتدا ہمیشہ یہاں سے ہوتی ہے، ورنہ انتشار آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر سب لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنے اپنے دائرہ اختیار میں عدالت پر قائم رہنا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر کہیں اختلال یا انتشار یا انارکی پیدا ہو جائے، یا لوگوں کے حقوق تلف ہوں، یا ان کی جان مال آبرو کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے۔ یہ سب چیزیں پیدا ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم عدالت پر قائم نہیں رہتے۔ ابتدا اس کی یہاں سے ہوتی ہے
اس کا خاتمہ پھر سوسائٹی کے اختلال اور انتشار کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے اپنے ملک میں یہی صورتحال ہے، یعنی یہاں جو اصلی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ لوگ عدالت پر قائم نہیں ہیں، وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹ بولنا روا سمجھتے ہیں، دھوکہ دینا جائز سمجھتے ہیں، کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر لینے میں انہیں ادنا باک نہیں ہوتی، وہ سیاسی معاشرتی معاملات میں الزام تراشی کرتے ہیں، وہ کبھی کسی چیز کی تحقیق کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے پیش نظر اصلی چیز یہی ہوتی ہے کہ ان کا مقصد حاصل ہونا چاہیے، وہ اس کو جد و جہد کا نام دے لیں گے، وہ اس کو صحیح کا نام دے لیں گے، وہ اس کو کوئی تحریک بنا لیں گے، لیکن اگر ان کا جائزہ لے کے دیکھیں تو وہ سب کے سب بے انصافی کی ترویج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بے انصافی کا کوئی ایک دائرہ نہیں ہے کہ وہ صرف منڈی اور بازار میں ہوتی ہے اور ترازو پکڑنے کے بعد ہوتی ہے، وہ تو اس کی ایک فرع ہے اور یقیناً بہت بڑی فرع ہے، لیکن اصلاً اللہ کا پورا نظام ہی اس پر قائم ہے کہ اگر عدالت ہوگی تو امن ہوگا، اگر عدالت نہیں ہے تو پھر آپ امن کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا یہ بیان فرمائیے گا، اس وقت ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر قوموں کا جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو مغربی جو قومیں ہیں وہ لین دین کے معاملات ہوں، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت ہے، ناپ تول میں ہے، اس میں بڑی قائم بالقسط نظر آتی ہے، بلکہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ آپ کوئی چیز لیتے ہیں، آپ کو پسند نہیں آتی، تب بھی احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے اس طرح کے لین دین کے معاملات میں۔ کیا قوموں کے عروج و زوال بھی اس سے طے ہوتا ہے؟ یعنی جو دنیا کے اندر ظاہری بات ہے انصاف کا ایک سائیکل ہے جو لین دین سے شروع ہوگا اور کرتے کرتے آپ کے ایوانوں تک اور آپ کے سیاستدانوں کی گفتگو تک پہنچے گا، تو مغرب کی جو اس وقت ہمیں ایک ترقی نظر آتی ہے دنیا کے اندر، اس کے پیچھے بھی یہ پہلو کار فرما ہے کہ وہاں پر اس طرح کے معاملات میں میزان قائم کی گئی۔ دنیا میں امن ترقی کا راستہ ہی یہی ہے، ورنہ تو وہ ترقی اصل میں قبرستانوں کی ترقی ہوتی ہے، اس میں انسان نہیں جیتے۔ عمارتیں بن سکتی ہیں، ترقی کا مطلب اگر یہ ہے کہ لوگوں کے حالات اچھے ہوئے ہیں، ان کے لیے مواقع منصفانہ پیدا کیے گئے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں آسانی پیدا ہوئی ہے، ان کو سوسائٹی کے نظم سے انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے، تو اصل ترقی یہی ہے۔ اور یہ ترقی تو عدالت کے صحیح تصور کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ عدالت کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں، ان کو دور کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں عدالت کے راستے میں جذباتی رکاوٹیں ہیں، سیاسی رکاوٹیں ہیں، معاشرتی رکاوٹیں ہیں، مذہبی رکاوٹیں ہیں، ثقافتی رکاوٹیں ہیں۔ جب تک ان کو پوری طرح آپ دور کرنے کا عزم نہ کر لیں تو عام لوگوں تک عدالت کے تصورات صحیح طریقے سے پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ پہنچیں گے تو اس کے نتیجے میں انسان کی فطرت خود ان پر لبیک کہے گی، اور اگر انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ میری زندگی عدالت پر قائم ہونی چاہیے، میرے معاملات عدالت پر قائم ہونے چاہیے، میرے فیصلے عدالت پر مبنی ہونے چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد بہت سے بھی چیزیں جن کا ہم ماتم کرتے رہتے ہیں، جن پر جزا فضا کرتے رہتے ہیں، اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری سوسائٹی ہے جس میں انصاف کی بات سمجھنا، انصاف کی بات کرنا، انصاف کا فیصلہ سنانا، انصاف سے معاملہ کرنا، یہ لوگوں کی ترجیح نہیں ہے۔ اسی کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے بنیادی تقاضوں میں شامل کیا ہے کہ انصاف کی بات کرو، خواہ وہ تمہیں اپنی ذات کے خلاف کرنی پڑے، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف کرنی پڑے، خواہ تمہیں دشمن کے معاملے میں کرنی پڑے، تمہاری بات انصاف ہی کی بات ہونی چاہیے۔